مصیبت یہ ہوگی ہے کہ ہم غفلت کی اس اندھیر کنویں کے اندر گر گئے ہیں جا کے، کہ جہاں ہم گناہ کرنے کے بعد پچھتاوا تو دور رہ گیا، ارتکاب گناہ کرنے کے بعد اس پہ اصرار کر رہے ہوتے، خوش ہو کے بیان کر رہے ہوتے کہ اگر یہ ہم نہ کرتے تو کون کرتا؟ متوجہ ہے؟ یہ دور حاضر کی بات کر رہا ہوں کہ معاشرہ انسانی اس تنزلی کے معیار پہ چلا گیا ہے، اتنا گر گیا ہے اپنی اقدار سے کہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں ہے، بلکہ اگر جملہ بدل دوں تو یہ ہو جملہ اس طرح سے زیادہ بہتر انداز میں آپ تک پہنچ جائے گا، گناہ کرنے والا گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے اور نیکی کرنے والا نیکی کر کے شرمندہ ہو رہا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں اس دور حاضر کے اندر یہ صورتحال ہے کہ گناہ کرنے والے کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم نے یہ خدا کی نافرمانی کی ہے، تم نے یہ غلط کام کیا ہے، اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے نہیں۔ ایک تو وہ بتاتے وہ گناہ کر کے اپنے گناہ پہ اصرار کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، اوپر سے کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ جو سہارا بن جاتے ہیں اس کا کہ ہاں ہاں تم نے ٹھیک کیا یہ کام۔ اور ایک نیک کام کرنے والا وہ غریب اپنی نیکی کر کے وہ چھپتا پھر رہا ہے کہ یار پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلط ہو گیا، اللہ اکبر، یعنی گناہ کو صحیح سمجھا جا رہا ہے، نیکی کو غلط سمجھا۔ اس کی ہزاروں مثالیں آپ کی زندگی کے اندر مل جائیں گی، آپ کو ہزاروں مثالیں مل جائیں گی۔ مثلا کسی مقام پہ کوئی برا کام ہو رہا ہو اور آپ وہاں جا کے اس کو روکیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ نہ کریں، آپ یہ خدا اور رسول و اہل بیت کے مطابق نہیں ہے، یہ نہ کریں، اس غلط کام کی حمایت میں 100 افراد کھڑے ہو جائیں گے اور نیک کام کی حمایت میں ایک بھی کھڑا نہیں ہوگا۔ اسے مثلا فنکشن کا نام دے دیں گے، اسے مجبوری کا نام دے دیں گے، اسے کوئی نہ کوئی نام دے کے اس کا جواب فراہم کریں گے کہ نہیں یہ اگر غلط بھی ہو رہا ہے تو اس حوالے سے یہ کرنا صحیح ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات سب کے لیے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بلا من کسب السیئۃ، وہ شخص کہ جس نے گناہ کو کسب کیا، ارتکاب گناہ کیا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس نہج تک آ گیا کہ گناہ کرتے کرتے اتنا ہو گیا کہ گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا، گر گیا یہ اپنے گناہوں کے اندر، اتنی خطاؤں کے اندر گر گیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا مقدر جہنم ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں۔ کیسے جہنمی ہیں؟ ہم فیہا خالدون، یہ صرف 6 ماہ کے لیے یا 1 سال کے جہنم میں رہیں گے، نہیں، قرآن کا ہم فیہا خالدون، یہ وہ جہنمی ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کی مغفرت نہیں ہے، ان کی بخشش نہیں ہے۔ عزیزان محترم، ایک یہ ہے کہ گناہ کرنا لیکن جہالت میں گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے، متوجہ نہیں تھا یا جہالت میں گناہ، ایک ہے جان بوجھ کے گناہ کرنا، معلوم ہے کہ یہ غلط ہے مگر جان بوجھ کے وہ کام کر رہا، یہ اور ستم بالہ ستم ہے۔ ممکن ہے کہ جس نے جہالت کی وجہ سے گناہ کیا ہے اس کی بخشش ہو جائے، لیکن جو جان بوجھ کے گناہ کر رہا ہے یہ قابل بخشش نہیں ہے، اس کا مواخذہ ہوگا کہ کیوں کیا تم نے ایسا۔ سرکار امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک منظر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اجتناب السیئات، ایک سلام بھیجیں گے ذرا محمد اور اہل بیت محمد توجہ کریں گے ذرا، اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیاں کمانے سے 1000 درجہ بہتر گناہوں سے بچ جانا ہے۔ تعبیر دیکھیے معصوم کیا استعمال کر رہے ہیں، اجتناب السیئات، گناہوں سے اجتناب کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور لے جانا، گناہ کی بستی میں قدم نہ رکھنا۔ امام
واضح ہے. اور پھر بعض مقامات پہ کچھ نیکوکاروں سے بھی خطاب کیا ہے. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے دیکھیے عزیزان محترم، ایک دفعہ گناہ پہ انسان اتراتا ہے، ایک دفعہ انسان نیکی کر کے اتراتا ہے. ٹھیک ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہوتے ہیں اور نیک کام کر کے ہمارے اندر ایک خود پسندی، ایک تکبر جنم لیتا ہے. ٹھیک ہے، کبر پیدا ہونے لگتا ہے کہ میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا متقی ہوں، میں کتنا پرہیزگار ہوں، میں تو گناہ نہیں کرتا ہوں. امام علیہ السلام ایک اور منظر پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گناہ کہ جس کو انجام دینے کے بعد انسان کو پچھتاوا ہونا لگے اور وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے، اس نیکی سے بہتر ہے کہ جسے کرنے کے بعد انسان کے اندر خود پسندی پیدا ہو جائے. وہ گناہ دعوت گناہ نہیں دے رہے مولا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا گناہ جس کے بعد انسان شرمندہ ہو، اس نیکی سے بہتر ہے کہ جس نیکی کے بعد انسان خود پسند ہو جائے. وہ اپنی نیکی پہ اترانے لگے. عزیزان محترم، یہ اثرات موجود ہیں، گناہوں کے اپنے اثرات ہیں. اور ایک اور منزل پر کچھ لوگ آئے امام کی خدمت میں اور انہوں نے آ کے مولا سے کچھ سوالات کیے. یہ پورا ایک سلسلہ ہے سرکار امیر المومنین کی زندگی میں بھی اور ہر امام کی زندگی میں کہ مختلف مذاہب مسلمان بھی سوالات کرتے تھے، غیر مسلم سے بھی آ کے آئے. ایک سوال دیجیے گا محمد آل محمد. ایک سلوات اور ذرا بلند آواز سے. کوشش فرمائیں کہ دوران گفتگو خطبہ کے دوران ذرا اس ڈسٹربنس سے ذرا محفوظ رکھیں، تاکہ میرے پاس وقت بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے اور مجھے گزارشات بھی کرنی ہوتی ہے. ویسے بھی ادب خطبہ جمعہ کیا ہے کہ توجہ کے ساتھ خطبہ جمعہ کو سنا جائے. ایک سلوات اور بلند آواز سے محمد مولا قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے. توجہ ہے نا آقا، قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے. مولا واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے. ایک ہوتا واجب، ایک ہوتا اوجب. کہا جا رہا ہے مولا واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے، عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے. آقا سخت کیا ہے اور سخت تر کیا ہے. حضرت نے سائل کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد آخر عالم علم لدنی ہے علی، خداوند متعال نے اپنے علم کا مظہر قرار دیا ہے ذات ابل مبین کو. توجہ فرما رہے ہیں. جب سائل نے یہ سوال کیا کہ آقا یہ بتائیے قریب کیا ہے اور قریب تر کیا ہے، واجب کیا ہے واجب تر کیا ہے، عجیب کیا ہے عجیب تر کیا ہے، سخت کیا ہے سخت تر کیا ہے. حضرت اس نے دیکھ کر بولے سنو تو پوچھو قریب کیا ہے. کہا قیامت قریب ہے. اور تم یہ پوچھو قریب تر کیا ہے. قیامت قریب ہے اور موت قریب تر ہے. توجہ نہیں کر رہے آپ. قیامت قریب ہے لیکن موت قریب تر ہے. کتنی قریب تر ہے، کتنی قریب ہے موت، کوئی پتہ نہیں. معذرت کے ساتھ میں اپنے کو بھی شامل کر رہا ہوں، آپ اسے اپنی شان میں گستاخی نہ سمجھیے گا. ہم جھوٹے ہیں، کاذب ہیں، کس بیانی سے کام لیتے ہیں. یہ زبان کی حد تک تو ہمیں اعتقاد ہے کہ ہمیں ایک سانس کا بھی علم نہیں ہے. مثلا میں یہ لفظ بول رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ اگلا جملہ میرے حلق سے باہر آنا یا نہیں آنا. یہ زبان کی حد تک اعتقاد ہے مگر میرا عمل اس کی مخالفت کر رہا ہے. میرا عمل مخالفت کر رہا ہے اس کی. اگر یہ یقین ہو، واقعاً یہ اعتقاد ہو کہ ہمیں اگلی سانس کی خبر نہیں ہے، یہ ذخیرہ اندوزی کس لیے ہے، یہ 100 سال کی پلاننگ کس لیے ہے، یہ حقوق پہ ڈاکہ کس لیے ہے، حقوق غصبی کس لیے ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بار بار حضرت کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ موت پر جو یقین ہے اور اس یقین میں جو شک ہے، علی نے اس سے بڑا شک نہیں دیکھا. کہنے کے حد تک یقین ہے مگر عمل میں مشکوک ہیں ہم لوگ یا نہیں ہیں. میں نے اس لیے پہلے معافی مانگی آپ سے کہ آپ ناراض نہیں ہوں گے جملے. میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں اس میں. ہم کس بیانی سے کام لے رہے ہیں؟ میں نے سادہ مثالت کے قدر میں یہاں پہ شاید کچھ عرصہ قبل یہاں پہ عرض کی تھی. مثلا ہم نے عاشورہ محرم پڑھی، 10 محرم کے بعد جیسے شام غریبہ پڑھ کے نکلے تو نیکسٹ ایئر کے لیے اگلے سال ہی بانیان نے کہا کہ اگلے سال محرم آپ پھر یہی تو پڑھیں گے. اور میں نے بھی اپنی ڈائری میں اگلے سال کی ڈیٹ ان کو دے دی کہ اگلا محرم آپ کے پاس پڑھوں گا، جبکہ مجھے یہ یقین ہی نہیں ہے کہ شام غریبہ پڑھ کے مجھے گھر بھی آنا نصیب ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگلے سال کی ڈیٹ دے تو یقین ہے نا مجھے کہ اگلے سال تک مجھے زندہ رہنا. حضرت فرماتے کہ قیامت قریب ہے اور موت قریب تر ہے. سارا مجمع متوجہ ہے اگر میرے ساتھ؟ قیامت قریب ہے اور موت قریب تر ہے. کتنی قریب ہے موت؟ اتنی موت قریب ہے کہ جب کچھ مال غنیمت آتا ہے حضرت کی خدمت میں، پیغمبر اعظم کی خدمت میں آتا ہے اور سارے دماغ فرماتے کہ جاؤ یہ جا کے تقسیم کر دو، اور آخر میں ایک روٹی بچتی ہے اور صحابہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک روٹی بچ گئی ہے. حضرت فرماتے اس کے 4 حصے کرو، ایک حصہ فلاں کو، ایک فلاں کو، ایک فلاں کو، فلاں کو دے دو. کہتے ہیں یا رسول اللہ رات بڑی ہو گئی، صبح ہوگی تو پھر پہنچا دیں گے. سرکار پلٹ کے بولتے کہ اب تم ضمانت دیتے ہو کہ محمد صبح تک زندہ رہے گا؟ یہ تو تم کار خیر کل پہ ڈال رہے ہو، یہ جو کل پہ ڈال رہے ہو. معلوم ہے کل ہماری زندگی میں آئی. یہی جملہ ایک منظر پہ مولانا نے کہا تھا کہ انسان کی زندگی 3 دن ہے. 3 دن سے زیادہ زندگی نہیں ہے. ایک دن وہ جو گزر گیا ماضی، ایک وہ جس میں تم ہو ابھی، اور ایک کل مستقبل آنے والا. مولانا ہے انسان غور کر، جو چلا گیا وہ پلٹے گا نہیں. کل جو میرا گزر گئی نا، مطلب شب جمعہ گزری، اب یہ جو شب جمعہ کل گزری یہ پلٹ کے واپس آئے گی. ابھی کوئی کہے نہیں مولانا آئے گی نا، اگلا جمعہ آنا نہیں ہے. وہ اگلی شب جمعہ آئے گی، یہ تو گزری ہے یہ نہیں آئے گی واپس. اب وہ جو دن گزر گیا تمہارا وہ گیا. معذرت کے ساتھ جملہ میں اپنے استدلال کرو اس میں، دن گزر گیا لیکن اپنا قرض ہماری گردن پہ چھوڑ گیا. تو گھبرا گیا ہوگا. وہ 24 گھنٹے گزر گئے، جو جمعرات کے 24 گھنٹے تو گزر گئے نا، لیکن اس کے اندر جو ہم نے اطاعت کی یا جو گناہ کیے اس کا ثواب یا عذاب ہماری گردن پہ باقی ہے. دن واپس نہیں آئے گا. جس کی امید لگا کے بیٹھے ہو، ہمارے گھروں میں انویٹیشن کارڈ پڑے ہوں گے، کل ہم نے فلاں مثلا شادی پہ جانا ہے، فلاں ختم پہ جانا ہے، کسی کا 40واں ہے، مولانا نے کل فلاں جگہ مجلس پڑھی، فلاں ابھی سے شیڈول ہو گئے، کل وہاں کتنے بجے، یہاں کتنے بجے. یہ ساری امیدیں باندھ کے بیٹھے ہیں نا کہ کل میں نے جانا ہے فلاں فلاں جگہ. علی فرماتے ہیں اس کے آنے کا کوئی یقین نہیں ہے، اس کی امید ہے، آنے کا یقین نہیں ہے. پھر در حقیقت زندگی کتنی ہے تمہاری؟ جو تم گزار رہے ہو. اسی دن میں جو کرنا ہے وہ کر گزرو، اور بہتر ہے کہ یہ دن اطاعت الہی میں گزر جائے. موت قیامت قریب ہے اور موت قریب تر ہے. گھبرا گئے اگر تو گفتگو روک رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. قیامت تمہارے قریب ہے اور موت قریب تر ہے. میرا خیال ہے کہ آنکھ کی سفیدی سیاہی سے اتنی قریب نہیں ہوگی جتنی موت ہمارے قریب ہے. میرا خیال یہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن اتنی قریب ہے موت ہمارے.
اسے کہا مولا یہ بتائیے واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ آقا واجب کیا ہے اور واجب تر کیا؟ علی سے سوال ہو رہے ہیں، مولا متقیان سے سوال ہے، اب مجھ سے نہیں ہے، میں تو جو یہ پڑھ کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ علی مولا پہ یہ سوال ہوئے کہ مولا واجب کیا ہے واجب تر کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں واجب ہے توبہ، توبہ مستحب نہیں ہے، کر بھی تو ثواب ہوگا، نہیں کی تو کوئی بات نہیں۔ امیر فرماتے ہیں توبہ واجب ہے، اگلا جملہ میرے عزیزان کوئی توجہ کرا سنیے گا، علی فرماتے ہیں توبہ واجب ہے، اور اگر واجب تر مولا فرماتے ہیں واجب تر یہ ہے کہ گناہ ہی نہ کرو تاکہ توبہ کا موقع ہی نہ آئے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ او بابا یہ لباس اگر ناپاک ہوگا تو پاک کرنے کی نوبت آئے گی نا، تو عقل مند آدمی یہ ہے کہ زحمت سے بچنے کے لیے کوشش یہ کرے کہ یہ ناپاک ہی نہ ہو۔ علی فرماتے ہیں توبہ واجب ہے لیکن گناہ نہ کرنا یہ واجب تر ہے کہ گناہ ہی نہ کرو تاکہ تمہیں بعد میں توبہ کرنی پڑے۔ متوجہ ہے حضرات یا نہیں؟ البتہ یہ جملہ ہمارے لیے ہے کہ تم گناہ نہ کرو۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا انبیاء و اوصیاء، ایک سلوات بھیجیں گے ذرا محمد آل محمد۔ آپ کو معلوم ہے کہ دعاؤں میں جا کے پڑھیے، دعاؤں میں جا کے پڑھیے کہ یا گناہ ہے، امیر المومنین مصلی پہ ہیں اور مولا رو رہے ہیں، اور روایتیں یہ کہتی ہیں کہ علی جس طرح بچھڑتے ہوئے شیر کی مانند میدان میں اترتا تھا نا، جب مصلی پہ آتے تھے تو علی اطاعت الہی و خوف الہی سے ایسے روتے تھے جیسے بڑھیا جوان کے لاشے میں روتے تھے۔ دونوں میدان ہے نا، ہر میدان کی شجاعت الگ ہے۔ جب کافروں کے مقابل میں علی اترتے تھے تو بچھڑتے ہوئے شیر کی مانند اترتے تھے، لیکن جب خدا کی بارگاہ میں آ جاتے تھے پھر عصا و جوارے کانپنے لگتے تھے۔ ہاں، اور اسی میں مولا کے جملہ ایک دعا کے اقتباس میں ایک جملے میں کیا خوب جملہ کہا کہ پروردگار اگر تو قیامت میں مجھے معاف کر دے تو یہ تیرا فضل ہوگا۔ متوجہ رہیں گے آپ حضرات؟ یہ بہت زیادہ ہم لوگ جو اپنی اپنی عبادتوں پہ ناز کرنے لگتے ہیں، ہم بہت زیادہ اپنے آپ نیکوکار اور متقی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تمغے سجا کے اپنے اپنے سینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی بھی گناہگار پہ اگر ہماری نگاہ پڑ جائے تو فوراً اس کی توہین پہ اتر آتے ہیں۔ گناہ سے نفرت کیجئے، گناہگار سے نفرت نہیں کیجئے۔ یہ فلسفہ اسلامی ہے، یہ حکم اسلام ہے کہ گناہ سے نفرت کریں، گناہگار سے نفرت نہیں کریں۔ امیر المومنین فرماتے پروردگار اگر تو قیامت میں مجھے معاف کر دے تو یہ تیرا فضل ہے، لیکن اگر تو میرے اعمال کا مواخذہ کر کے مجھے پکڑ لے تو یہ تیرے عدل کا تقاضا ہے۔ تیرا حساب و کتاب لینا یہ تیرا عدل ہے، لیکن اگر تو مجھے معاف کر دے تو یہ تیرا فضل ہے۔ اور ایک اور منظر پر یہ جملے کہے کہ اللہم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک، پروردگار مجھے ہمیشہ اپنے فضل پر رکھنا، اپنے عدل پر مت رکھنا۔ بعض لوگ دعاؤں کے اندر بعض لوگ یہ جملے کہتے ہیں پروردگار تو ہمارے ساتھ عدل کرنا، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ عدل الہی کیا ہے۔ یہ اللہ کا عدل اتنا عظیم ہے کہ انبیاء کانپتے ہیں، معصوم کانپتے ہیں کہ اگر تو عدل کرے گا تو تیرے معیار پر کون اترے گا؟ تاکہ واجب ہے توبہ، تیزی کے ساتھ وقت تمام ہو گیا، واجب ہے توبہ۔ واجب تر کیا ہے؟ واجب تر یہ ہے کہ گناہ نہ کرو، گناہوں سے بچنا یہ واجب تر ہے۔ سائل نے کہا کہ مولا یہ بتائیے عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ متوجہ ہیں مولا؟ یہ دو جملے گزارش کر دو تاکہ یہ سوال نامہ پورا ہو جائے مولا۔ عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟
حضرت ارشاد فرماتے عجیب ہے دنیا اور عجیب تر ہے دنیا سے لوگوں کی غفلت. طلب دنیا دنیا دیکھنے کے باوجود پھر اس کی طلب میں ہے، یہ عجیب تر ہے، یہ عجیب تر ہے. اس کو یوں تعبیر کر لیں، آسان کر دو بچوں کے لیے، ہم اپنے ہی کاندھے پر کسی کا جنازہ اٹھا کے منو مٹی کے نیچے دفن کرنے کے بعد جب پلٹتے ہیں تو کتنا عجیب تر ہے کہ ہم پھر مسکرا رہے ہوتے ہیں، ہم پھر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ہم پھر دنیا کے حالات میں پلٹ جاتے ہیں واپس. کچھ سال پہلے تک یہ بزرگان تشریف فرمائیں، یہ گواہی دیتے کہ کچھ سال پہلے تک یہ تھا کہ لوگ قبرستان میں ہنسنا گناہ سمجھتے تھے. عبرت ہے، نہیں یہاں نہیں، روحیں کانپنے لگتی تھی، قبرستان آ گئے. ابھی انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں. ابھی کہتے ہیں جی وہ بچے آؤٹنگ جا رہے تھے، چلو دادا کو کی قبر میں فاتحہ بھی پڑھ لیں گے، قبرستان میں آؤٹنگ نکل لیں. آؤٹنگ نہیں ہے، قبرستان میں جا، قبرستان میں جا کے جب ان قبروں پر نگاہ پڑے، شہر خاموشاں کے باسیوں کو جب دیکھو تو اس وقت نگاہ بصیرت سے یہ فیصلہ کرو جو فیصلہ امیر المؤمنین نے کیا. حضرت فرماتے جب قبرستان میں جاؤ تو وہاں جا کے یہ سوال تو کرو کہ این الجبابرہ تو وابن الجبابرہ، این الامالکہ تو وابن الامالکہ، کہاں گئے اتنے بڑے بڑے جابر سلطان اور ان کی اولادیں، کہاں گئے اتنے بلند و بالا محلوں میں رہنے والے، محل بنایا ہوا تھا، محل میں رہ رہے تھے، اگر خدا نہ خاصا گرد بھی اٹھ کے پڑ گئی تو فوراً ملازموں کی شامت آ گئی، گرد کیوں پڑی ہے یہاں پہ؟ آپ پوچھو ان سے، وہاں تو تمہیں مٹی کا وارہ نہیں تھی، اب کہاں رہ رہے ہو؟ اللہ اکبر، یہ ہے قبرستان. علی فرماتے عجیب ہے دنیا، اور عجیب تر کیا ہے کہ عجیب تر دنیا سے لوگوں کی غفلت. اس کے بعد پوچھا مولا سخت کیا ہے اور سخت تر کیا ہے؟ امام فرماتے سخت ہے گناہ اور سخت تر ہے اس گناہ کو انجام دینے کے بعد ثواب کا ضائع ہو جانا. جو کمایا تھا وہ اپنی ہاتھوں سے ضائع کر دیا. مثلا ہم کتنے غافل ہیں حضرت کے ساتھ، میں کسی بھی مرحلے میں اپنے آپ کو آپ سے جدا نہیں کر رہا ہوں، کتنے غافل ہیں. ابھی ہم نماز جمعہ پڑھیں گے، نماز جمعہ کے بعد نماز ختم ہوگی، مسجد سے میرا خیال ہے کہ شاید کوئی باہر چلا جائے، مسجد کے گیٹ میں ہی سارے تبصرے شروع ہو جائیں گے. خطبے میں یہ غلط کہا، یہ صحیح کہا، یہ بات کرنی چاہیے تھی، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی، فلاں نے فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، اس نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، اس نے اس کے ساتھ کیا. یہ جو نماز پڑھ کے ثواب کمایا تھا وہ غیبت کر کے تباہ کر دیا. ابتدا میں گفتگو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ فرمان گرامی پر گفتگو کو روک رہا ہوں، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے جمعے سے یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ عمل کا انجام دینا یہ آسان ہے، عمل کا محفوظ رکھنا یہ مشکل ہے. عمل کا انجام دینا یہ آسان ہے، لیکن عمل کا محفوظ کرنا یہ بہت مشکل ہے. جس کی سادہ مثال میں نے آپ کے خط انداز کی، نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد کسی کی غیبت کریں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یا جملہ یوں بدل دو، معذرت کے حساب سے کوئی بھی تنقید یا کسی بھی حوالے سے توہین نہ سمجھا دے دو، اس لیے کہ میری گفتگو کا جو فوکس ہے وہ فقط آپ نہیں ہے. میں کافی دفعہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ گفتگو ایک آفاقی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، یہ کوئی خاص مصداق اس گفتگو کے نہیں ہوتے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ جو کہ ہمارے اندر کا چور ہمیں نامینیٹ کر دیتا ہے. میرا فوکس کسی پہ نہیں ہوتا ہے، ہماری اپنی اندر کی خصلتیں جو ہیں وہ آئینے میں ہمیں اپنے اپنے چہرے نظر آنے لگے، اور پھر نتیجہ یہ نکلی مولانا نے ہمیں یہ کہا. نہیں، مولانا نے آپ کو کچھ نہیں کہا.
اور اگر آج یہ کہ علی مسجد کے امام مسجد نے ہمیں یہ کہا ہے تو میں کیا کروں؟ اللہ کا قرآن ہم سب سے یہی کہہ رہا ہے، سچی نہج البلاغہ کے خطبے ہم سے یہی کہہ رہے ہیں، احادیث پیغمبر ہم سے یہی کہہ رہے ہیں. وہاں قرآن کس کے سو نامینیٹ کر رہا ہے؟ قرآن نے چہرے نہیں دکھائے ہیں کہ آپ جا کے قرآن میں دیکھیے، کیا قرآن کی آیتیں پڑھنے کے بعد ہمیں ہمارے چہرے نظر نہیں آتے اس میں؟ آیتیں آئینے کی طرح دکھا رہی ہوتی، دیکھو دیکھو تم کیا ہو، دیکھو دیکھو ذرا تم کیا ہو. وہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ بقرہ میں کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ میرا محمد جب تیرے پاس آتے تو کہتے تیرے ہیں، جب ادھر جاتے کہتے پوچھ کے ہیں. یہ آیت پڑھنے کے بعد اس آیت کی روشنی میں ہمیں ہمارے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ معذرت کے ساتھ عزیزو، نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی عبادت پہ ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، لیکن ایک دوسرے کی قدورت دل میں لے کے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کا بوجھ لے کے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد لے کے کھڑے ہوئے. کھڑے کہاں ہوئے ہیں؟ اس خدا کی نگاہ میں کہ جس کے سامنے سب برابر ہے، عزت صرف اسی کی ہے جو صاحب تقویٰ ہے. اسے نہ کسی کے سفید کپڑوں سے کوئی سروکار ہے، نہ کسی کے پھٹے کپڑوں سے کوئی سروکار ہے. وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ کون تقویٰ کے ساتھ آیا. لہٰذا خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عزت محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ ہمیں راہ ہدایت میں ثابت قدم فرما. پروردگارہ ہماری دنیا کے ساتھ ہماری آخرت کو بہتر سے بہتر تر قرار فرما. پروردگار ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ فرماتے ہوئے ہمیں اپنی رحمتوں کا مستحق قرار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.